بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو ہارر اسٹوریز وت آصف میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک کرائے کے گھر کے اوپر ہے جو کچھ سالوں سے خالی تھا۔ پھر ایک فیملی وہاں پر رینٹ پر رہنے آتی ہے اور اس فیملی کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا یہ واقعہ آپ کی نیندیں اڑانے والا ہے۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو اس واقعے کو دن کے ٹائم ہی سنیے گا۔ ساتھ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی میری سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے آج کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ لقمان میمن نے بھیجا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایک دم سچا ہے اور ہمارے ایک جاننے والے جن کا نام انکل ریاض ہے، ان کی فیملی کے ساتھ لاڑکانہ سندھ میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا ہے۔ ریاض صاحب ایک پرائیویٹ بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور ان کی فیملی 6 لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان کی فیملی میں ریاض صاحب، ان کی وائف اور 4 بچے جن کی عمریں 7 سال سے لے کے 17 سال تک کی تھی۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی تھی، پھر 2 بیٹے، پھر لاسٹ میں ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ ان کا پرانا گھر بس 2 کمروں پر مشتمل تھا جو ایک فیملی کے لیے چھوٹا ثابت ہو رہا تھا۔ تو ریاض صاحب نے سوچا کہ اس گھر کو بیچ کر اور بینک سے کچھ لون لے کر ایک بڑا سا گھر لے لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی وائف سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی ریاض صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی، تو ایسے انہوں نے پرانا گھر بیچ کر لون بھی اپلائی کر دیا جو ان کو 3 مہینوں کے بعد ملنا تھا۔ تب تک ان کو ایک رینٹ کے گھر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر پتہ کروایا، آخر ایک اچھا سا گھر ان کو رینٹ پر مل گیا۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس گھر میں لائن سے 5 بڑے بڑے کمرے نیچے کے فلور پر بنے ہوئے تھے اور اوپر کھلی چھت تھی، اور ان کے گھر میں ایک بڑا سا صحن بھی تھا جہاں آرام سے ان کی کار بھی آ سکتی تھی، اور اس صحن میں ایک بڑا سا بیری کا درخت بھی لگا ہوا تھا جو بہت پرانا اور گھنا تھا۔ اور اس گھر کا رینٹ کا سن کر ریاض صاحب فوراً سے گھر لینے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ جو رینٹ انہوں نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا یہ گھر تو اس سے بھی آدھے رینٹ میں ان کو مل گیا تھا۔ ریاض صاحب کو صحن اور درخت اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ایک چرپائی اس درخت کے نیچے بھی ڈلوا دی کہ کبھی صحن میں تازی ہوا میں لیٹنا ہو تو لیٹا جا سکے۔ خیر، وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ریاض صاحب اپنے پرانے گھر کا سامان نئے گھر میں شفٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے نوٹس کیا کہ اس گھر کے آس پاس کے لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہے تھے۔ خیر، انہوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اب ان کو شفٹ ہوئے 8 دن گزر چکے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی اور بیٹا کالج چلے جاتے، جبکہ دونوں چھوٹے بچے اسکول جاتے تھے، اور ریاض صاحب اپنی جاب پر، اور ریاض صاحب کی وائف گھر کے کام کاج دیکھ لیتی تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک چل رہا تھا، پھر آہستہ گھر میں عجیب سی بے رونقی چھانے لگی۔ سب کی طبیعت خراب اور چڑچڑی سی رہنے لگی، ہر چیز میں غصہ آنے لگا۔ دونوں ہسبینڈ اور وائف میں آئے دن چھوٹی بات پر جھگڑے ہونے لگے۔ پھر اس گھر میں چیزیں غائب ہونے لگ گئیں۔ شروع میں تو فیملی والوں نے اس بات کو وہم سمجھا اور زیادہ اہمیت نہ دی، پر ایک دن جب ان کی بڑی بیٹی کے کپڑے گم ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی۔ ہوا یہ کہ والدہ نے بڑی بیٹی کے کپڑے دھو کے صحن میں لگی رسی پر ٹانگے اور صحن کے دوسرے کونے پر اور گیلے کپڑے اٹھانے کے لیے گئیں تاکہ وہ بھی سوکھنے کے لیے اس رسی پر ڈال سکیں۔ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں وہ اور کپڑے لے کے آ گئیں تو کیا دیکھتی ہیں، ان کی بڑی بیٹی کے کپڑے جو 1 منٹ پہلے سوکھنے کے لیے صحن میں لٹکائے تھے وہ غائب تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ہر جگہ ڈھونڈ لیتی ہیں پر وہ کپڑے نہیں ملتے۔ پھر اگلی صبح ان کو وہیں وہ کپڑے لٹکے مل جاتے ہیں جہاں سے 1 دن پہلے گم ہوئے تھے، پر وہ کپڑے بہت ہی گندے ہو رہے تھے اور ان سے عجیب سی بو بھی آ رہی تھی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے اپنے ہسبینڈ ریاض سے بھی کیا تو ریاض صاحب نے اس بات کو اس کا وہم قرار دے دیا اور روز کی طرح ان کی آپس میں تو میں ہو گئی
اور ریاض صاحب آدھے ناشتے میں ہی اٹھ کر بینک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ریاض صاحب کے جانے سے پہلے ہی بچے بھی اسکول اور کالج کے لیے نکل چکے تھے۔ اب مسز ریاض گھر میں بالکل اکیلی تھیں۔ صبح صبح صحن سے ملے گندے کپڑوں نے ان کو الجھا کر رکھ دیا تھا، اور آج وہ پہلی دفعہ اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر بھی رہی تھی۔ وہ کچن میں دوپہر کے کھانے کا ارینجمنٹ کر رہی تھی تو ان کو ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ سمجھی کہ شاید آس پاس پڑوس میں کسی نے چلایا ہوگا، پر ٹی وی کی آواز ہر سیکنڈ تیز ہو رہی تھی۔ وہ کچن سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آتی ہیں تو یہ دیکھ کر ان کی سانس خشک ہونے لگتی ہے کہ ان کے ہی گھر کا ٹی وی چل رہا تھا اور بہت ہی تیز والیوم تھا۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اس کو آف کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پر ریموٹ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ اس ٹی وی کے قریب جا کر اس کا بٹن بند کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی ٹی وی کا بٹن بند کیا، ان کی نظر ٹی وی کی بند اسکرین پر پڑی۔ اس اسکرین میں ان کو دکھا کہ ان کے پیچھے کوئی کھلے بالوں والی عورت کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ہائے اللہ کہتی پیچھے مڑی، پر پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر مسز ریاض اس واقعے کو اپنے ہی ڈر کا حصہ سمجھتی ہیں کہ شاید ڈر کی وجہ سے ایسا فیل ہوا ہو۔ خیر مسز ریاض اس ٹی وی والے واقعے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کا تو دماغ اپنی بیٹی کے کپڑے گم ہونے اور اگلے دن گندی حالت میں واپس ملنے پر اٹکا ہوا تھا۔ ان کو تو یہ ڈر تھا کہ کسی نے کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کروایا، کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایسے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں اور جادو کر کے واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے مسز ریاض نے وہ کپڑے سائڈ کر کے رکھ دیے ہوئے تھے۔ ایسے ہی دوپہر ہو گئی اور ان کے بچے اسکول اور کالج سے گھر آ گئے۔ مسز ریاض نے سب کو کھانا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی جو 7 سال کی تھی بولی کہ امی آپ رات ہمارے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ کھاتے کھاتے مسز ریاض کا ہاتھ رک گیا کیونکہ وہ تو ان کے روم میں گئی ہی نہیں تھی۔ بتاتا چلوں کہ مسز ریاض نے دونوں بیٹیوں کو ایک روم اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ایک روم دیا ہوا تھا، اور مسز ریاض اور ان کے ہسبینڈ کا روم الگ تھا، اور ان کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کل رات ان کے روم میں نہیں گئی تھی کیونکہ ان کی بڑی بیٹی بھی اسی روم میں اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان کو فکر نہیں تھی۔ وہ اپنی بڑی بیٹی سے پوچھتی ہیں آسما یہ کیا بول رہی ہے؟ آسما بولتی ہے کہ پتہ نہیں مما، میں تو 10 بجے ہی سو گئی تھی۔ مسز ریاض پھر اپنی چھوٹی بیٹی سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تم نے کیا دیکھا تھا، وہ میں ہی تھی؟ وہ کہتی ہے پتہ نہیں مما، روم میں اندھیرا تھا، بڑی آپی بھی سو رہی تھی، میں بھی سو رہی تھی، میری بس ایسے ہی آنکھ کھلی اور آپ اس کونے پر کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ مسز ریاض سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی معاملات ہیں۔ وہ اس ٹائم تو خاموش ہو گئی کیونکہ وہ کسی کو بھی ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ شام کو جب ریاض صاحب گھر آئے تو مسز ریاض نے تحمل سے سب کچھ اپنے ہسبینڈ کو بتایا، جس کو انہوں نے بھی بہت غور سے سنا اور بولے مجھے تمہارا وہم ہی لگ رہا ہے، پھر بھی جو تم کو بہتر لگے دیکھ لو۔ مسز ریاض بولی کہ میں کسی عامل کو بچی کے کپڑے دکھانا چاہوں گی۔ ریاض صاحب بولے کہ ٹھیک ہے، بس اس سنڈے کو چلتے ہیں۔ سنڈے میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہی 2 دن ان پر کتنے بھاری پڑنے والے تھے ان کو ذرا بھی اندازہ نہ تھا۔ اسی رات جب سب سونے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، ریاض صاحب اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مسز ریاض کچن کا کام ختم کر کے بیڈ روم میں جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ریاض صاحب عجیب سے انداز میں بولتے ہیں تم ادھر ہو، اور تقریباً اچھل کر بیڈ سے کھڑے ہوتے ہیں اور باتھ روم کی طرف جاتے ہیں اور باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہیں۔ باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اپنی وائف کی طرف مڑتے ہیں اور کھوئے کھوئے انداز میں پوچھتے ہیں کیا تم تھوڑی دیر پہلے بھی اندر آئی تھی اور باتھ روم میں چلی گئی تھی؟ ان کی وائف حیرانی سے کہتی ہے کہ نہیں تو، میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے کچن میں تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ریاض صاحب سر کھجاتے ہوئے بولے اور دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگ گئے اور وہ رات گزر گئی۔ اگلے دن مسز ریاض جب گھر میں اکیلی تھیں تو سارا دن ان کو ایسے لگتا رہا جیسے کوئی ان کے آس پاس ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز ہر ٹائم ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہی پر اس کے وجود کا احساس مسز ریاض کو بخوبی ہو رہا تھا۔
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनका घर सिंगल स्टोरी था और ऊपर छत थी, तो मिसेस रियाज को ऊपर छत पर किसी के उछलने कूदने और दौड़ने की आवाजें आने लगी, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर जाकर देख सकें। उन्होंने अपनी एक दोस्त को कॉल करके सब मामलात बताए, तो वो भी बहुत परेशान हुई और कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा घर भारी है, या तो जवान बेटी घर में है, किसी ने जलन में कोई जादू ना करवा दिया हो। मिसेस रियाज ने तो अपनी परेशानी कम करने के लिए अपनी दोस्त को कॉल की थी, पर उसने तो उनकी परेशानी और बढ़ा दी। वो सारा दिन बेचैनी से गुजरा। जब उनकी बेटी कॉलेज से आई तो उन्होंने उससे भी पूछा कि बेटा आसमा, एक बात सच सच बताओ, तुमको इस घर में कुछ उल्टा सीधा फील नहीं हो रहा? उनकी बेटी बोलती है कि मम्मा कुछ अजीब अजीब सा तो फील होता है, अक्सर मेरी चीजें जहां रखती हूं नहीं मिलती, कभी बाथरूम का नल खुला रह जाता है, पर मुझे लगता है कि ये छोटी बहन जो मेरे साथ ही रूम में रहती है वो ये सब हरकतें करती है, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। आप क्यों पूछ रही हैं? मिसेस रियाज नहीं चाहती थी कि बच्चे डर जाएं, तो उन्होंने बोल दिया, बस ऐसे ही इस घर में मजा नहीं आ रहा। उन्होंने सोचा वैसे भी कल संडे है, उन्होंने रियाज साहब के साथ आमिल की तरफ जाना था। शाम को जब रियाज साहब घर आ गए, उनकी वाइफ ने उनको आज के हुए मामलात भी बताए। रियाज साहब खुद भी गुजरी रात में हुए वाकये की वजह से कुछ खौफजदा थे, तो बोले कि हाँ कल चलते हैं, चूंकि उनका मतलूबा आमिल जकमाबाद के इलाके में रहता था, तो उनको वहां जाने के लिए 2-3 घंटे दरकार थे। खैर रात का खाना खाकर वो लोग सोने अपने अपने कमरे में चले गए। गर्मियों के दिन थे कि लाइट चली गई। उन्होंने आसपास देखा, लाइट सबकी आ रही थी, बस उनके घर की ही गई हुई थी। और सुबह था भी संडे, मतलब अब वापडा वाले मंडे को ही आकर बनाएंगे। रियाज साहब वापडा को कूसते बिस्तर पर सोने लेट गए, पर गर्मी की वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी। हालांकि यूपीएस बैटरी की वजह से पंखा तो चल रहा था, पर जाहिर है सारा दिन बैंक के एसी रूम में रहने वाले बंदे को पंखे की हवा से कहां राहत मिलेगी। उन्होंने अपनी वाइफ को देखा, वो तो बेखबर सो रही थी। वो उठे और बाहर सहन में आ गए और उस बेरी के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर लेट गए। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यहां पर लेटकर उनको कुछ सुकून आया और कुछ ही देर में वो सो गए। पर अभी सोए थोड़ी ही देर हुई थी, उनको ऐसा लगा कि उनके मुंह पर पानी के छींटे गिरे हैं। वो समझे शायद बारिश हो गई है। वो उठने लगे, पर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा, क्योंकि इससे भयानक मंजर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ऐसा भयानक मंजर जो बड़े से बड़े बहादुर बंदे के भी होश उड़ा दे। हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनकी नजर ऊपर दरख्त पर पड़ी। वहां उन्होंने एक फंदे से लटकी औरत की लाश देखी, जिसकी गर्दन लटकने की वजह से काफी लंबी हो गई थी। उसकी आंखें फटी हुई और खौफनाक लग रही थी, और रियाज साहब के चेहरे पर पानी नहीं, खून के छींटे थे जो उस औरत के मुंह से टपक रहे थे। और तो और वो औरत बहुत ही भयानक हंसी हंस रही थी। उनकी चीख की आवाज सुनकर उनकी वाइफ भागती हुई आई। तब तक वो लाश दरख्त से गायब हो चुकी थी। उनकी वाइफ ने आकर पूछा क्या हुआ। वो हकला हकला कर उसको बताते हैं कि ऊपर दरख्त पर एक औरत की लाश थी, उसको फांसी लगी हुई थी और उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। उसकी वाइफ पूछती है कितनी? इतनी लंबी? और देखते ही देखते उसकी वाइफ की गर्दन भी नॉर्मल गर्दन से कई फुट लंबी हो जाती है। और रियाज साहब एक बार फिर चीखें मारने लग जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी वाइफ उनकी चीख की आवाज सुनकर बाहर निकलने लगी, तो उनके रूम का दरवाजा ही नहीं खुलता। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से किसी ने कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। उन्होंने काफी जोर आजमाई की, पर नहीं खुला। फिर अगले ही मिनट उन्होंने रियाज साहब की एक और चीख सुनी, जो पिछली चीख से भी बहुत भयानक थी। और एक आवाज आई जैसे किसी ने उनके दरवाजे की कुंडी खोली हो। वो भागकर रूम से निकली। तब तक बच्चे भी रूम से निकल के आ चुके थे। सब बाहर सहन की तरफ दौड़े,
सहन में रियाज साहब ऊंधे मुंह जमीन पर बेहोश पड़े थे। घर में शोर मच गया। आसपास के पड़ोसी जो छत पर सो रहे थे वो भी चीखों पुकार सुनकर उनके घर आ गए। रियाज साहब को होश में लाया गया, जो थोड़ी देर में होश में आ गए और होश में आके उन्होंने सारा वाकया सुनाया तो मिसेस रियाज कांप कर रह गईं, जबकि मोहल्ले वालों ने बताया कि रियाज भाई आपको नहीं पता ये घर आसेबी है और 4 साल से खाली पड़ा है। रियाज साहब हैरान और परेशान कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो मालिक मकान ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मोहल्ले वालों ने उनको बताया कि इस घर में 4 साल पहले एक हिंदू फैमिली रहती थी। उनकी इकलौती बेटी ऋषिका कुमारी, जो आपकी बेटी की हम उम्र थी, फिर एक रात किसी वजह से घर वालों से नाराज होकर इस बेरी के दरख्त पर खुद को फांसी देकर खुदकुशी कर ली थी, जिसको अगली सुबह जब उसकी मां ने देखा तो उसी टाइम उसको हार्ट अटैक हो गया और वो भी मर गई। और ऋषिका के वालिद उनके मरने के बाद इस घर को बेचकर हमेशा के लिए इंडिया चले गए। शुरू में तो इस घर के नए मालिक ने इस घर को 2-3 बार किराए पर दिया, पर जो यहां रहने आता वो कुछ दिन में ही भाग जाता। सबका यही कहना होता कि एक लड़की इस दरख्त पर फांसी पर लटकी हुई नजर आती है और लोगों को इस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो अलग अलग रूप में आके सबको परेशान करती है। और अब तो तकरीबन पिछले 3 सालों से इस घर में कोई रहने तक नहीं आया। अब रियाज साहब को अंदाजा हो रहा था कि शिफ्टिंग के टाइम मोहल्ले वाले उनको अजीब नजरों से क्यों देख रहे थे। साथ साथ मिसेस रियाज को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया कि उनकी बेटी के कपड़े कौन ले गया था और वापसी के टाइम वो गंदे और उसमें बदबू क्यों थी। उन लोगों ने बिना वक्त जाया किए उस घर को उसी टाइम छोड़ दिया। 3 दिन अपने एक रिलेटिव के घर स्टे किया। तब तक रियाज साहब ने नया घर देखकर अपनी फैमिली वहां शिफ्ट कर ली। इस नए मकान में फिर उनके साथ कोई गैर मामूली मामलात नहीं हुए। दोस्तों, आप सबसे भी गुजारिश है कि जब भी किसी नए घर में शिफ्ट हो तो उसके बारे में आस पड़ोस से जरूर पता किया करें और साथ साथ अच्छे आमिल को भी घर दिखा दिया करें, कहीं अच्छा घर या रेंट कम देखकर किसी नुकसान की लपेट में ना आ जाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास रहम अता फरमाए और हम सबको दुखों और बीमारियों से दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कहानी, एक नए किस्से, एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।